الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی بندگی کے نمونے بنا کے مثالیں بنا کے بھیجی، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان مثالوں اور نمونوں میں ان مثالی شخصیتوں میں سب سے اہم جن کی پیروی کا حکم باقیوں کو ملا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. باقی ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کو ان کی پیروی کا حکم ملا. ثم وحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ عمل کریں. ملت کا مطلب دین، ان کے دین پہ عمل کریں. البتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لائے اس میں بعض کے حالات کے لحاظ سے تفصیلات وہ الگ بیان کی گئی، لیکن اصول ایک ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تمام انبیاء اسی توحید پہ قائم تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کا اس طرح پرچار کیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. سورہ نحل آیت 12 میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم امت تھے، یعنی وہ ایک فرد ایسا تھا کہ اس ایک فرد میں اللہ نے اتنی صلاحیتیں رکھ دی کہ وہ ایک فرد ایک امت کے مانند تھا، اور وہ ایک فرد پوری دنیا کی قیادت اور رہنمائی قیامت تک کرنے کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا. سورہ نجم آیت نمبر 37 میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کیا. تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ابراہیم جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کیا. سورہ زخرف آیت نمبر 28 میں فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لا الہ الا اللہ کا سب سے بڑا پرچار کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، سب سے بڑا پرچار کرنے والے لا الہ الا اللہ. ایسا پرچار کیا کہ اس کی مثال نہیں، اور پھر تمام نبیوں کو ان کی پیروی کا حکم دیا. لا الہ الا اللہ کی ایسی مثالیں دنیا میں قائم کر دیں رہتی انسانیت تک کے لیے کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لا الہ الا اللہ کو انہوں نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. قیامت تک آنے والے رہنما لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی لیں گے. اس لیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، سورہ نساء آیت نمبر 125 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی پیروی کی یکسو ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ بڑا واضح ہے. قرآن نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، پوری قوم الگ ہے، بت پرستی پہ قائم ہے. لیکن آج یہ سمجھا جاتا ہے
کہ بت پرستی سے انکار کرنا یہ ابراہیمیت ہے، نہیں، بلکہ ابراہیمیت یہ ہے کہ اللہ کے غیر میں، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی حکموں میں کسی کو بھی شریک کیا جائے، اس کی محبتوں میں کسی کو شریک کیا جائے، وہ ساری چیزیں شرک میں، صرف بت پرستی نہیں ہے۔ ہر زمانے کے بت نئے ہیں، مطلب ہے اللہ کے غیر کی پوجا منع ہے، اللہ کے غیر کا حکم نہیں ماننا، اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے غیر کا فیصلہ نہیں لینا، اللہ کا فیصلہ لینا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے یہ بات سمجھائی ہے، فرمایا بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، باندے آشام نے باندہ نیا خم بھی نے، ہر میں کعبہ نیا بت بھی نے تم بھی نے۔ علامہ اقبال نے کہا ابراہیم تو بت توڑنے والے تھے، لیکن اب بعد میں ہم نئے نئے بت تراش رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والے، لیکن ہم تو بت تراش رہے ہیں۔ کون سے بت تراش رہے ہیں؟ آپ تو کہیں گے ہم تو نہیں بت تراش رہے۔ آگے بتاتے ہیں علامہ، باد آشام نے بادہ نیا خم بھی نے، ہر میں کعبہ نیا بت بھی نے تم بھی نے، نئے بت تراش رہے ہو۔ محبتیں نہیں، اب ان کی محبتیں ان بتوں کے ساتھ نہیں، تمہاری محبتیں اللہ کے سوا اور غیروں کے باطل بنائے ہوئے نظاموں کے ساتھ ہیں، تمہاری محبتیں اور چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ ہے۔ اس لیے آج تمہاری چاہتوں کی شراب اور ہے، ان کی چاہتوں کی شراب اور تھی۔ حرم کعبہ نیا، حرم وہ ہوتا ہے جس کی طرف انسان دوڑتا ہے بندگی کے لیے۔ آئے مسلمانوں، تم نے اپنا حرم کچھ اور بنا لیا۔ دیکھنے میں تو ایک حرم ہے جہاں جاتے ہو حج عمرے کرنے کے لیے، حقیقت میں تم نے اپنا حرم اور بنایا، کسی اور کی طرف دوڑتے ہو۔ یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ ایک جگہ تم عبادت کرتے ہو، طواف کرتے ہو، لیکن حقیقت میں تم اور گھروں کی طرف، جہاں دنیا کی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، دنیا کی تہذیبیں ہیں، وہ تمہارا حرم ہے۔ یہ کہ حرم نیا بت بھی نے تم بھی نے۔ آج پجاری نئے ہو گئے، وہ بتوں کے پجاری تھے، آج تم نئی نئی باطل تہذیبوں، باطل نظاموں کے پجاری ہو۔ دنیا میں دنیا کی نئی باطل قوتوں کے پوجا کرنے والے ہو، یہ نئے بت ہیں، بت ہیں۔ یہ بت بہت سارے ہیں، اس لیے صرف شرک یہ نہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کو کہیں کہ ہماری مدد کر دے، ہماری ضرورتیں پوری کر دے، اس کے سامنے جو کہیں، شرک بہت سارے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، دنیا اللہ کی، کائنات اللہ کی، اس کائنات میں حکم بھی اسی کا۔ اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف الہ نہیں ہے بلکہ حاکم بھی ہے، کائنات ساری کا حاکم ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑا کوئی حاکم ہے؟ سب سے بڑا حاکم ہوا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کائنات بنائی جس نے، حکم بھی وہی دیتا ہے، اس کو حکم تم نے دنیا میں چلانا ہے، لہذا اس کے حکم کے مقابلے میں کوئی بھی حکم تم اس کو اہمیت دو گے جو اس کے حکم کے متصادم ہو، اس کے حکم کے مخالف ہو، تو تم اس کی ذات میں شریک ٹھہرا رہے ہو۔ شرک فی الحکم ہے، حکم میں شریک ٹھہرا رہے ہو، حکم تو اسی کا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نئے بت ہیں، نئے بت ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتانی وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ کہ آج بہت سارے بت ہیں،
بہت سارے بت ہیں. کیا بت ہیں؟ آج یہ بھی بت ہے. جو مغرب کا جو نظام ہے یہ بھی بت ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کو حکم ہے. لیکن آج کیا ہے؟ ایک جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ سارے لوگ یا سارے منتخب لوگ اکٹھے ہو کے کہیں کہ یہ آج سے قانون ہے، اور وہ قانون اللہ کے قانون کے خلاف ہو تو وہ قانون بن جاتا ہے. جمہوریت کا یہ مطلب ہے. یہ مغربی جمہوریت ہے، اسلام کی جمہوریت نہیں ہے. اللہ کے خلاف قانون پہ جمع ہو جائیں گے، آج سے ہم نے یہ قانون بنانا ہے، آج سے ہمارا طریقہ زندگی ہے، وہ قانون بن جائے گا. اور میں نے یہ بت ہے. اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہی تھی یہ بات. یہ سمجھنی ہے اسی پس منظر میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بت تم بناتے ہو خود ان کو پوچھتے ہو، اسی طرح یہ سمجھنا ہے کہ انسانوں جو قانون تم خود بنا لیتے ہو، جو اللہ کے قانون سے ہٹ کر ہے، اس کی پجاری خود بن جاتے ہو. جو طریقے تم اپنے لیے سیٹ کر لیتے ہو کہ آج سے ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے، انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون، یہ بت ہیں. یہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے زندگی کے مقابلے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے بندگی کے مقابلے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طرز معاشرت کے مقابلے میں، اللہ کی بتائی ہوئی تہذیب زندگی کے مقابلے میں جو بھی تم لاؤ گے وہ بت ہے. اتعبدون ما تنحتون، جن کو خود تراشتے ہو، یہ سب انسانی کی بنائی ہوئی تہذیبیں ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں، اور میں ان کی پوجا کرتے ہو. ان کی پوجا نہیں کرنی، توحید ہی ہے. تو اس لیے علامہ نے کہا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آج بت ہی بت ہیں. اللہ کا نظام دنیا میں ختم ہو رہا ہے. اللہ کا نظام قائم کرنے والے ختم ہو رہے ہیں. اللہ کا نظام اور اس کا حکم دنیا میں لاگو ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرنے والے ختم ہو رہے ہیں. اس لیے ابراہیم کی تلاش میں اس دور کو بھی. ہاں یہ تو اقبال کو اگر پڑھے نا وہ ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ اقبال کا حوالہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا بات کریں. اقبال کا حوالہ دے دیں گے لوگ کہیں گے بات ٹھیک ہے. بات کہنے کا مقصد یہ ہے، سمجھانا ہے. اللہ کی بات ہے لیکن آج ہم سمجھ نہیں پا رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ خود واضح طور پہ فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 44. جو اللہ کے فیصلوں پہ فیصلہ نہ کرے، اللہ کے قانون پہ فیصلہ نہ کرے، اللہ کی شریعت پہ فیصلہ نہ کرے، اللہ کے دیے حکموں پہ فیصلہ نہ کرے، اور اس کو سمجھے کہ یہ بیکار ہیں، یہ قابل عمل نہیں ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 44. قرآن گھر میں جا کے کھول لینا. سورہ مائدہ آیت نمبر 45. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے بتائے ہوئے فیصلوں پہ فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. آیت نمبر 46. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے بتائے ہوئے فیصلوں کو ٹھکرا دے، اس کو پیچھے ہٹا دے اور اس کو قابل عمل نہ سمجھے، اس پہ فیصلے نہ کرے، وہ فاسق ہیں. اللہ نے کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا ان لوگوں کو جو اللہ کے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے مقابلے میں اس سے مخالف فیصلے کرتے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ نے اسی سورہ مائدہ میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون. آیت نمبر 50. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یہ جاہلیت کے قانونوں کو اپناتے ہیں. جاہلیت کا قانون کیا ہے؟ جو اللہ اور رسول کے طریقے سے اور تعلیم سے ہٹ کے کوئی بھی قانون ہے وہ جاہلیت کا ہے، وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. انسان اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان جاہل ہے اور اصل عالم اللہ ہے. فرمایا یہ جاہلیت کے طریقوں کو اپناتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ سے بڑا حکم، بہترین فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیمیت کس کا نام ہے؟ ابراہیمیت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس لیے ابراہیمیت کے یہی بات علامہ نے کہی ہے صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. اے مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ صرف مورتیاں مندروں کے اندر
یا کچھ مختلف مذاہب شرک کرنے والوں نے اپنے عبادت گاہوں میں رکھی ہیں. صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل. یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. آج ساری دنیا بت خانہ بن گئی. بہت بت ہیں، ان بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. کہیں باطل نظام، کہیں باطل تہذیبیں، باطل قوتیں، لوگ سب ان کے سامنے جھک رہے ہیں. جو ان کے مقابلے میں آئے گا وہ آج خلیل ہے، ابراہیم خلیل ہے. یہ بات سمجھائی ہے کہ ابراہیمیت کس کا نام ہے. صرف یہ نہیں کہ ایک جانور ذبح کر دیا، بے شک ایک طریقہ ہے، اس کا حکم ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، لیکن اس کی روح اور اس کے اندر جو مقصد ہے اس کو سمجھنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے یہ سارے بت ہیں. اور پھر یہ فرمایا یہ صرف بت یہ نہیں ہے، بت بہت سارے ہیں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. کوئی مال کا پجاری ہے، کوئی دولت کا پجاری ہے، یہ بت اس کا ہے. مول مال اس کا بت ہے، دولت اس کا بت ہے. کوئی اپنی تجارت کا پجاری ہے، اس کا بت ہے. کوئی اپنے دفتر کا پجاری ہے، وہ اس کا بت ہے. یہ مختلف پجاری ہیں، مختلف نظاموں کے پجاری ہیں. کوئی عصبیت کا پجاری ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں بلوچی ہوں، میں بلوچی ہوں. بلوچی ہونا سب سے پہلی بات ہے، اس کے بعد باقی چیزیں. کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں، پٹھان ہونا سب سے پہلی بات ہے، باقی سب چیزیں بعد میں. کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، پنجابی ہونا سب سے پہلی بات ہے. کوئی کہتا ہے میں ہندوستانی ہوں، ہندوستانی ہونا سب سے پہلی بات ہے. یہ اپنے اپنے بت ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جن کی پوجا کر رہے ہیں. تو بت آج بہت سارے ہو گئے. اس لیے ساری دنیا آج بتوں سے بھری. ابراہیمیت کس کا نام ہے؟ ان سارے بتوں کو ہٹ کے اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور اسلام کی حقیقت کو اپنائے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ایک اور انداز سے سمجھایا. اور اس کی قرآن کی آیات کی تشریح پھر اقبال کے شعروں میں بھی کروں گا آپ کو، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم ستاروں کی بھی پرستش کر رہی ہے، سورج چاند کی بھی پرستش کر رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام رات کو کھڑے ہو گئے. اور جب رات آئی تو ایک بڑا چمکتا ہوا ستارہ سامنے آیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. فلما افلا، تھوڑی دیر میں وہ ستارہ افق میں غائب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ بہت بڑے لفظ ہیں، یہ صرف ستاروں کے لیے ہی ہیں. یہ علامہ نے آگے شعروں میں بتایا، میں بات بتاؤں گا کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو اے لوگوں، جتنے ڈوبنے والے اللہ کے سوا جتنے نظام ہیں، جتنی قوتیں، جتنی طاقتیں، وہ سب ڈوبنے اور ختم ہونے والی ہیں، ان کی پرستش نہ کرو. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد چاند آیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اس ستارے کی روشنی تو کم تھی، اس چاند نے تو روشنی کر دی. پھر چاند بھی اس کے بعد غائب ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہوں گا. ابراہیم علیہ السلام اصل میں قوم کو سمجھانا چاہ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام ان کو رب نہیں مان رہے تھے، قوم کو سمجھانے کا ایک انداز تھا. فلما رأى الشمس بازغة، پھر چاند غائب ہوا، پھر سورج آیا. جب سورج آیا تو سورج کی روشنی جو اتنی تھی کہ پوری دنیا میں روشنی ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی میں پوجا کروں گا. یہ قوم کو سمجھا رہے تھے. پھر سورج بھی ڈوب گیا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنی ذات کو اس ذات کی طرف، اس اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والے. یہ باقی چیزیں سب مخلوق ہے، میں خالق کی طرف جھکتا ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں. یہ آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کو یاد رکھیں. میں آگے قربانی کے موقع پہ بھی آگے بتاؤں گا. اب یہ تین چیزیں ڈوبیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ڈوبنے والے ان کی بندگی نہیں کرتا. تو اقبال نے یہ بات سمجھائی ہے. کیا کہا؟ اے لوگوں، علم مسلم کامل از سوز دل است، معنی اسلام ترک آفل است.
مسلمان کا علم تب ہوتا ہے جب تو اس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے. باتوں سے علم نہیں ہوتا, دل میں ایمان ہو. میں نے اسلام ترک آفلس, اسلام کس کو کہتے ہیں؟ علامہ نے کہا اسلام یہ ہے کہ جو چیز ڈوبتی ہے اس کو چھوڑ دو, باقی رہنے والے اللہ ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی تہذیبیں, بڑی بڑی تہذیبیں آئیں, بڑی بڑی بادشاہتیں آئیں, بڑے بڑے نظام آئے, ہزاروں سال پہلے ہیں, آج کھنڈرات ہیں, آج ان کے کھنڈرات ہیں, ان بادشاہتوں کے کھنڈرات ہیں, ان کے آثار قدیمہ وہ ختم ہو گئی. سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں. ایک رب قائم رہنے والا ہے, اس کا نظام قائم رہنے والا ہے. رب کے نظام کے سوا ہر نظام کا انکار کر دو, یہ اسلام ہے. اقبال نہیں کہا ہے اسلام یہ ہے. کیوں زبند آفل ابراہیم رست, درمیان شعلہ ہے نکو نشست. جب ابراہیم علیہ السلام تمام مخلوقات سے ہٹ گئے کہ مخلوقات کی کوئی حیثیت نہیں, یہ ختم ہونے والی ہیں, صرف اللہ کی ذات ہے. جب مخلوقات کو بے حیثیت سمجھ لیا تو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو بھی پریشانی ہوئے کہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے, کہ یہ کچھ بھی نہیں کہے گی, تو آگ میں آرام سے بیٹھ گئے. اس لیے فرمایا علامہ نے آگے کہا علم حق را در قفا انداختی, بہر نانے نقدین در باختی. اے مسلمان, تو نے قرآن کا علم, دین کا علم اپنی گردن کے پیچھے ڈال دیا. یہ چیز آج پرانا ہو گیا, آج نئی نئی فلسفے, نئی نئی سوچیں, نئی نئی باتیں آ رہی ہیں, ان کو اپنایا جائے. اس قرآن کو آج ہم لے کے چلیں گے, دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. آج کی یہ باتیں ہیں. فرمایا تو نے اپنے گردن کے پیچھے قرآن ڈال دیا, دین کا علم ڈال دیا, اور تو نے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیا. تو صرف اپنی معیشت سدھارنا چاہتا ہے, ایک اپنے مال اور پیسہ اور دنیا کی معیشت اور اپنی دولت اور اپنی معیشت کے استحکام کے لیے تو دین کو چھوڑ رہا ہے. تم بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. یہ ایسا ہے, یہ اس سے بھی بڑا گھاٹے کا سودا ہے جیسے جوئے والا ہے. جوئے والا جوا کیا کرتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہو جائے گی, ایسے نہیں ہوگی جی, یہ میچ جیت جائے گا, نہیں جیتے گا, جیت گیا تو کیا ہوا, نہیں جیتا تو کیا ہوا, چھکا لگ گیا تو کیا ہوا, نہیں لگا تو کیا ہوا. لیکن اس کے 2 کروڑ چلے گئے, اس کے کیا چلے گئے, 2 کروڑ چلے گئے. تو اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا مال 2 کروڑ ضائع کر دیا. میں اس سے بڑا تو نقصان کرنے والا ہے, دنیا کی چھوٹی سی منفعتوں کے لیے دین کو چھوڑنے والا ہے, بہت بڑا نقصان کرنے والا ہے. اس لیے قربانی کی حقیقت سمجھیں. قربانی کس کا نام ہے؟ یہی آیت وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ذبح کرتے وقت یہ آپ نے پڑھی ہے. چنانچہ حدیث میں ہے یہی آیت, یہی دعا وجہت وجہی آپ نماز کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں, آپ قربانی کے لیے پڑھ رہے ہیں. مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں, تمہاری نماز کا مقصد کیا ہے, تمہاری قربانی کا مقصد کیا ہے. قربانی لوگ کر رہے ہیں, مقصد نہیں سمجھ رہے. نماز پڑھ رہے ہیں, مقصد نہیں سمجھ رہے. بہت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, مقصد نہیں سمجھ رہے. حج کر رہے ہیں, مقصد نہیں سمجھ رہے. یہی بات علامہ اقبال نے کہی ہے, رگوں میں لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نمازوں روزوں قربانی حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. اے مسلمان, تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, تو روزے بھی رکھ رہا ہے, تو حج بھی کر رہا ہے, تو قربانی بھی کر رہا ہے, لیکن وہ جو ایمان اور جو اس کا مقصد ہے اور جو اس کا مطلوب ہے اور جو اس سے جو چیز تیرے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں, وہ ایمان کی طاقت نہیں, رگیں ہیں, نماز ہے لیکن وہ نماز کا مقصد غائب, قربانی ہے وہ قربانی کا مقصد غائب. قربانی کیا چاہ رہی ہے؟ یہی آیت ہے. نماز کا مقصد, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے رات کو کھڑے ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ اللہ کی بندگی کا اعتراف ہے, اور یہ شعب الایمان میں بہقی نے روایت کی, اور باقی آگے الفاظ ہیں وہ بھی وقت نہیں ان کو بیان کروں. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پہ یہی آیات پڑھ رہے ہیں. چنانچہ امام احمد نے, ابو داؤد نے, ابن ماجہ نے روایت کی, حضرت جابر کی روایت ہے,
ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبشین اقرنین املحین موجوعین فلما وجہہما قال انی وجہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے لائے، بڑے سینگوں والے تھے اور بڑے گوشت سے بھرپور، بڑے توانا اور چتکبرے. فلما وجہہما، آپ نے جب ان کو قبلہ کی طرف لٹایا تو کہا، یہ آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ وہی آیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی کہ قوم کو کہا یہ بھی ڈوبنے والا، یہ بھی ڈوبنے والا، یہ بھی ڈوبنے والا، میں سب ڈوبنے والے کو چھوڑتا ہوں. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربان کرتے وقت پڑھی، میں اپنی ذات کو اس اللہ کی طرف جھکاتا ہوں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی اس کا حقدار نہیں کہ اس کے سامنے جھکایا جائے. حنیفہ، میں سارے باطل نظاموں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے میں ہٹ کے ایک اللہ کا ہو جاتا ہوں. وما انا من المشرکین. پھر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی، میرا قربانی بھی اور تمام عبادات یہ اللہ کے لیے ہیں. اور پھر فرمایا محیای ومماتی، میری زندگی میری موت بھی. دیکھیں آپ کی زندگی ہماری زندگی ہے، سارے کام زندگی سے ہیں، سارے کام زندگی سے. اور جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں زندگی میں کر رہے ہیں، جتنے بھی جس طرح کے بھی کام کر رہے ہیں، میری زندگی بھی اللہ کے لیے. گویا کہ زندگی کے اندر جتنے کام ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، اور میری موت بھی اللہ کے لیے. زندگی ختم بھی ہوگی تو اللہ کے لیے میں، اور زندگی رہے گی بھی تو اللہ کے لیے. یہ وما انا من المشرکین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا اللہم لک اللہم منک ولک. اللہ یہ چیزیں تو نے دی ہیں اور تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. المحمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی ایک جانور آپ نے اپنی طرف سے کیا، وعن امتہ، دوسرا جانور اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو استطاعت نہیں رکھتے اور غریب اور کمزور ہیں، قربانی نہیں کی، آپ نے دوسرا جانور میں ان سب کو ثواب پہنچایا، ان کا سب. اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آپ نے ذبح کیا. تو دوستو یہ قربانی بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم عمل ہے، اس کے پیچھے بہت عظیم سبق ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو سبق ہے یہ چھوٹا سبق نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی طرف ہونے والا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. پوری قوم ایک طرف ہو گئی، باپ ایک طرف ہو گیا، قبیلہ ایک طرف ہو گیا، بادشاہت ایک طرف ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اس نظریے پہ ہو، میں اس پر ہوں، تم الگ قوم ہو میں الگ قوم ہوں. یہ 2 قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد اسلام پاکستان کی ہے کہ تمہاری قوم الگ ہے، باپ تو باپ ہے لیکن تو میری قوم سے نہیں ہے، اے کنبے تو کنبا ہے لیکن میری قوم سے نہیں ہے. یہ تم الگ قوم ہے میں الگ قوم ہوں، میرا طریقہ اور ہے تمہارا. اللہ قول جب تک تم اس دین حق پہ نہیں آؤ گے تمہارا تو طور طریقہ الگ، میرا طور طریقہ الگ ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم. اے لوگو یہ مضبوط دین ہے، اس پہ جم جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت ہے، ان اول الناس بابراہیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیو تم حضرت ابراہیم کے بہت قریب ہو، اس لیے ہر نماز میں پڑھتے ہو کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم. تمہیں ہر سال قربانی کا کہا جاتا ہے، تم ہر سال حج پہ جا کے ان جگہوں پہ جاتے ہو، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہو، تم ابراہیم علیہ السلام کے بڑے قریب ہو، لہذا ان کا راستہ اپناؤ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کو دنیا کا امام بنایا، اس لیے قرآن پاک میں 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. کتنی دفعہ؟ 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ تقریباً 17 سے بارے بن جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے، امت کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے. اور اس امت کو کہا وجاہدوا، ابراہیم کے راستے پہ، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والوں سنو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی،
ابراہیمی ہونے کا مطلب ہی ہے اللہ کی راہ میں بھرپور کوشش کرو، اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرو جیسی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، تم چنے ہوئے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو اللہ نے جو تمہیں دین دیا ہے وہ ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر ترقی کے لیے وہاں پہ قابل عمل ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تم اپنے والد ابراہیم کی ملت پہ ہو۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، تم سب سے پہلے مسلمان ہو، اس کے بعد کچھ اور ہو، اس کے بعد کوئی اور قوم ہے، سب سے پہلے تمہاری پہچان مسلمان ہے، اس کے بعد تمہاری اور پہچان ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، قیامت کے دن اے امت محمد تم لوگوں پہ گواہی دو گے، تم گواہ بنو گے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھامو، وہ مولاکم، وہ تمہارا بہترین ساتھی ہے، وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہترین ساتھی، بہترین مددگار، اس کو تھام لو، اس کے ہو جاؤ، کام تمہارے سارے دنیا آخرت کے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔